السلام علیکم۔ کیا حال ہے طالبات؟ آج آپ کے سامنے مضمون کا خاکہ پیش کر رہی ہوں کہ مضمون کو کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کا ایک لنک دیا ہے اور اس کا مکمل مضمون کا جو ہے تعارف ہے، اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کتنے مارکس کا ہے، کتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے اور ہمیں کس طرح سے مضمون کو تیار کرنا ہے۔ اس میں ایک پیٹرن کے طور پر میں جو ہے مضمون کہ کس طرح سے لکھا جانا ہے، اس میں کن کن پوائنٹس پہ کس طرح سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم نے پیراگراف کو تیار کرنا ہے۔ اس میں جو موضوع آج میں نے لیا ہے وہ ہے معاشرے میں عورت کا مقام۔ دیکھیں اسے بنیادی خاکے میں ہے قبل از اسلام عورت کا مقام، اسلام میں عورت کا مقام، مغرب کا تصور عورت کا صحیح مقام۔ تفصیلی خاکے میں دیکھیں اس میں شعر دیا گیا ہے وجود زن سے ہے گا تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سی ہے زندگی کا سوز و درو۔ نمبر 5 پہ ہے قبل از اسلام عورت کا مقام، پھر مختلف مذاہب میں عورت کو کیا حیثیت دی گئی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یونانی، رومی، مصری، یہودی، مسیحی، ہندو اور عرب جو ہیں وہ عورت کو کیا کیا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 پہ دیکھیں اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ پھر عورت تاریخ میں پہلی بار عورت اور مرد کے مقام کا تعین، عورت کے دائرہ کار کا تعین، گھر کی ریاست، عورت کے حقوق کا تعین۔ اس کے بعد ہے اور عورت کے حقوق کا تعین، برابر کے حقوق، عورت کا عزت اور احترام۔ اس میں عورت کا عزت احترام ہے کہ بطور ماں اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے مضمون کو پیراگراف کی شکل میں جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلانا ہے، لکھنا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو ترتیب وار چلاتے جائیں گے، لکھتے چلے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں بطور بیوی اسے لباس سے زینت قرار دیا گیا، القرآن میں کس طرح سے بطور بیٹی کے لیے کیا بات کی گئی ہے، الحدیث میں جیسے جائیداد میں برابر کا حصہ دیا گیا، باپ اور خاوند کی جائیداد سے حقدار کہلائی، حق مہر کا مالک بنایا گیا۔ پھر نمبر 7 پہ دیکھیں جدید تصور عورت ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں جو ہے مختلف اس میں حوالہ جات دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہے صنفی تفریق کا خاتمہ ہے، برابری کا غیر فطری تصور، صنفی برابری کا غیر فطری تصور ہے۔ 1897 میں عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا، عورت کو شمع محفل قرار دیا گیا، خاندانی نظام کی تباہی قرار دیا گیا، معاشی کے بگاڑ، جرائم کی شرح میں اضافہ، عورتوں میں معاشی بوجھ، بچوں کی تربیت پر اثرات، بچوں میں نفسیاتی مسائل، تشدد اور جرائم میں اضافہ، اخلاقی صورتحال کی ابتری۔ اس کے بعد عورت کا صحیح مقام، جس میں ہمارا اختتام بھی ہوگا کہ عورت کا صحیح مقام کیا ہے۔ پہلے تو ہم سارے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ عورت کا معاشی مقام، تو جس طرح سے پہلے میں نے لنک میں پورا اس کا تعارف بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، ابتدائیہ لکھنا ہے، اس میں بھی لینتھ بتا دی گئی ہے، ابتدائیہ کتنے صفحات کا ہونا چاہیے، پھر نفس مضمون کتنا ہونا چاہیے اور اختتام کتنا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو لاسٹ میں اختتامیہ کے طور پہ عورت کا صحیح مقام میں جو وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں، اسلام کا عطا کردہ عورت کا مقام، عورت گھر کی ریاست کے سربراہ، زیور تعلیم سے آراستہ، مرد کی رفیق کار، معاشی سمجھ بوجھ رکھنے والی، وقت پڑنے پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب بھی آپ ایک مضمون کو تیار کریں تو آپ کے سامنے پوائنٹس ہوں۔ دیکھیں اگر آپ پوائنٹس خاکہ بنانے کا ہم نے مضمون جب لکھنا ہے، بورڈ میں ہمارا تقریباً 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس 40 منٹ کے اکارڈنگ ٹو جو ہمارا ٹائم ہے 3 گھنٹے کا، اس میں سے 40 منٹ تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس بچتے نہیں ہیں، تو ہم نے 30 منٹ بچتے ہیں، تقریباً 10 منٹ ہم نے کسی اور چیز میں سے نکالنے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ خط میں سے نکال سکتے ہیں 10 منٹ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیراگرافس کی شکل میں لکھیں۔ ہم اس میں پوائنٹس نہیں بنا سکتے، ہاں اب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ الفاظ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، جو اہم نکات آپ اس میں لکھ رہے ہیں اس کو اندر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، باہر اس کا پوائنٹ نہیں بنا سکتے۔ ہر صفحے پہ شعر وہ یہ تفصیل پوری وہ جو میں نے لنک دیا ہے اس کا مضمون نگاری کے تعارف میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آیا ہے، اور ہر ایک جملے کو جب آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم بار بار نہیں لکھ سکتے۔ تفصیل کے لیے آپ کو جو ہے اس میں تمہید میں یا نفس مضمون میں، کیونکہ دیکھیں تمہید اور اختتام
دو ایسے جس کے انہوں نے اضافے دیکھے 5 نمبر ہیں، اور جو نفس مضمون ہے اس کے 10 نمبر. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آغاز بہت بہترین ہونا چاہیے اور ہمارا اختتام بہت بہترین ہونا چاہیے. اور نفس مضمون جو ہم اس کے اندر مواد لکھ رہے ہیں، دیکھیں مواد جو ہے وہ کیسا، ان کی زبان و بیاں اور اس کی معیار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پھر ممتحن جو ہے وہ اسے واقعی ہی اسے خوش ہو جائے. اور صفحات جو ہمیں درکار ہوتے ہیں وہ 8 سے 10 صفحے درکار ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کی گنجائش ہمارے پاس صفحات بھی نہیں ہوتی اور لکھنے کا ضرورت بھی نہیں. 8 سے 10 صفحات انف ہوتے ہیں. ہر صفحے پہ شعر اور قول حدیث قرآن حدیث کا حوالہ اپنے لازمی دینا ہوتا ہے. کی ڈیٹیل اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں کہ دیکھیں ایک بہت ہر ایک واضح طور پر جو پوائنٹس ہم نے بنا دیے آپ کے سامنے، عورت کا معاشرے میں مقام. تو اگر آپ ایک پوائنٹ پہ بھی بات کرنا شروع کریں، تو ایک پیراگراف 2 پیراگراف لکھنا شروع کریں، تو آپ کے 8 سے 10 صفحات آرام سے ہو سکتے ہیں. تو طالبات انشاءاللہ اگر آپ اس کو پوری طرح بہت غور و فکر کے ساتھ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس پہ ایک پوائنٹ پہ اس کو غور کریں گے، تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور معیاری مضمون تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناظر ہو.